اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على وعجل فرجهم۔ ہمارا درس اور گفتگو بحث امامت میں جاری و ساری ہے اور کتاب کے اعتبار سے کتاب اصول عقائد کے اعتبار سے اس کا یہ 10واں درس چل رہا ہے، جس کا عنوان تھا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف 12ویں امام اور دنیا کے مصلح اعظم۔ اس کے عنوان تحت جو ہے وہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ تاریخ شب کا اختتام یہ ہم نے پورا کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسئلہ پھر آیا تھا فطرت اور مصلح اعظم کا ظہور، یہ ہم نے پڑھا۔ پھر اس میں ہم نے باطنی الہامات کی علامات جو ہے ہم نے شروع کی تھی۔ کیا تھی؟ باطنی الہامات کی علامات۔ اس میں ہم نے پہلا جو ہے وہ پڑھ دیا تھا، اور اب دوسری علامت کو آج ہم جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ دوسری علامت باطنی علامات کی دوسری علامت کہہ رہے ہیں دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں ایک مصلح اعظم کے انتظار کا نظریہ و عقیدات کا مبیش پایا جاتا ہے۔ ٹھیک، دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں ایک مصلح اعظم کا عقیدہ، تمام مذاہب میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ مصلح اعظم کا نظریہ رکھتے ہیں، مصلح اعظم کے انتظار کا نظریہ اور عقیدہ ان میں کم و بیش پایا جاتا ہے۔ کسی کا نظریہ مثلا تھوڑا زیادہ ہے یا کسی کا کم ہے، یا کوئی کسی نظریے سے دیکھتا ہے اس چیز کو، کسی نظریے، لیکن نظریہ پایا جاتا ہے سب کا، یہ مصلح اعظم جو ہے وہ پائے گئے۔ اور تمام مذاہب میں اس موضوع پر تفصیلی اور دلچسپ بحث موجود ہے۔ ایک عظیم نجات دہندے کے ظہور پر ایمان اور وجود بشریت کے زخموں پر مرہم رکھنے جیسے مسائل صرف مسلمانوں کے درمیان ہی زیر بحث نہیں ہیں، بلکہ موجودہ دلیلیں اور ثبوت اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اعتقاد ایسا عام اور قدیم ہے جو مشرق و مغرب کی تمام اقوام اور مذاہب میں موجود تھا، لیکن اسلام چونکہ ایک مکمل مذہب ہے لہذا اس میں مذکورہ مسئلہ زیادہ تاکید کے ساتھ موجود ہے۔ باقی پایا سمجھا جاتا ہے، اکثر مذاہب میں پایا جاتا ہے مصلح اعظم کے عقیدے کا، مصلح اعظم کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ زرتشتیوں کی مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب زند ہے، اس میں جو ہے ایزدان اور اہریمانان نے ہمیشہ رہنے والی جنگ کے بیان کے بعد لکھا ہے۔ ایزدان اور اہریمنان میں ہمیشہ رہنے والی جنگ کے بارے کے بعد لکھا ہے، جنگ کے بیان کے بعد لکھا ہے، جب ایزدان کی طرف سے عظیم کامیابی ہوگی اور اہریمنان کو نابود کر دیا جائے گا، یہ کائنات اپنی حقیقی سعادت کو حاصل کر لے گی، اور نبی اور بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی انسان آدمی خوش قسمتی کے تحت تخت پر بیٹھ جائیں گے۔ یعنی جب وہ کامیابی حاصل ہو جائے گی تو کائنات جو ہے وہ اور اہریمنان جو ہے نابود ہو جائے گا، اسے نابود کر دیا جائے گا، پھر کائنات اپنی حقیقی سعادت کو حاصل کر لے گی، خوش بختی اور خوش نصیبی کو، اور بنی آدم خوش قسمتی کے تخت پر بیٹھ جائے گی۔ بنی آدم جو ہے کیا ہو جائیں گے؟ خوش قسمتی کے تخت پر بیٹھ جائیں گے۔ گویا پوری دنیا میں امن و امان ہوگی، عدل و انصاف ہوگا، ظلم و ستم ختم ہو چکا ہوگا، ہر طرف امان ہوگی، سارے معاملات ٹھیک اور بہتر ہوں گے۔ زردشتیوں کی کتاب جامع سبنامہ میں زردشت سے یوں نقل ہوا ہے کہ تازیوں کی سرزمین سے ایک شخص ظاہر ہوگا، ایک بڑے سے سر، بڑی پنڈلیوں اور بڑے جسم والا انسان اپنے جد کے دین پر ایک بڑی فوج کے ساتھ آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ کیا علامتیں بتائی گئی ہیں اس میں؟ زردشتیوں کی کتاب میں، اس کا نام جامع سبنامہ ہے، زردشت سے یوں نقل ہوا ہے
کہ تازیوں کی سرزمین سے ایک شخص ظاہر ہوگا، ایک بڑے سے سر، بڑی پنڈلیوں اور بڑے جسم والا، یعنی لہیم و شہیم، قد و قامت والا، لہیم و شہیم انسان ہوگا، قد و قامت والا انسان ہوگا، طویل القامت ہوگا، خوبصورت ہوگا، وہ انسان جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اور وہ اپنے جد کے دین پر ایک بڑی فوج کے ساتھ آئے، یعنی اپنے دین کی، اپنے جد کے دین کی خدمت کرے گا، اس کا اعلان کرے گا اور لوگوں کو اس کی دعوت دے گا، اور زمین کو وہ عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ یہ مسلمان بھی عقیدہ تقریباً رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ حدیث پائی جاتی ہے کا معمولیہ ظلماؤں بچا، وہ عدل و انصاف سے زمین کو پر کر دیں گے، جیسے کہ وہ ظلم و جور سے اولاد نبی علیہ وسلم سے ہوں گے، فاطمہ سلام اللہ کے بیٹے ہوں گے، امام حسین کی اولاد ہوں گے، مثلا بعد میں امام۔ ہندوؤں کی کتاب وشن جوگ میں اس کا ذکر کچھ اس طرح بیان ہوا ہے، بالآخر دنیا ایک ایسے شخص کی طرف پلٹے گی جو خدا کو دوست رکھتا ہو۔ بالآخر دنیا ادھر پلٹے گی، ایک ایسے شخص کی طرف پلٹ جائے گی، رجوع کر دے گی، جو خدا کو دوست رکھتا ہوگا، اور وہ خدا کے خاص بندوں میں سے ایک بندہ ہوگا۔ ہندوؤں کی ایک اور کتاب فاسق میں ہے کہ دنیا کا اختتام ایک عادل بادشاہ پر ہوگا، وہ فرشتوں، پریوں اور انسانوں کا، وہ فرشتوں، پریوں اور انسانوں کا رہبر ہوگا، حق و صداقت اس کے ہمراہ ہوں گے، اور وہ سمندروں، زمینوں، پہاڑوں میں موجود تمام پوشیدہ چیزوں کو حاصل کرے گا۔ زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ بھی ہوگا اس کی وہ خبریں دے گا، اور اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی شخص دنیا میں نہیں آئے گا، یعنی وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوگا، سب سے بڑا نیک انسان ہوگا، سب سے بڑا قابل شخص ہوگا، عالم ہوگا، کہ وہ زمین و آسمان کیا ہے، جو تمام پوشیدہ، جو سمندروں میں، زمینوں میں، پہاڑوں میں موجود تمام پوشیدہ چیزوں کو حاصل کرے گا۔ قدیم زمانے کی تورات اور اس سے متعلق مکتوبات کتابوں میں سے ایک کتاب مزامیر داؤد میں ہم یہ پڑھتے ہیں، شرارتی لوگ ختم ہو جائیں گے، لیکن خدا پر توکل کرنے والے بندے زمین کے وارث بن جائیں گے۔ اور اسی کتاب کے اسی حصے میں لکھا ہے، سچے لوگ زمین کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ اس پر سکونت کریں گے۔ اسی بیان کے مشابہ توریت کی کتابوں میں سے اشیائی نبی کی کتاب میں بھی ذکر ہوا ہے۔ انجیل متی کی فصل نمبر 24 میں ہے، جیسے مشرق میں بجلی چمک کر مغرب تک ظاہر ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک انسان بھی ظاہر ہوگا۔ لوقا کی انجیل کی 12ویں فصل میں ہے، اپنی کمریں تیار اور اپنے چراغوں کی روشنی کو تیز رکھو، اور ایک ایسے انسان کی طرح رہو جو اپنے مالک کا منتظر ہوتا ہے، کہ جیسے ہی مالک آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازے کو بے دریغ کر دیتا ہے، کھول دے، بغیر دریغ کے کھول دے، بغیر کسی کھٹک، بغیر کسی جھجک کے کھول دے۔ کتاب علائم الظہور میں ہے، چین کی پرانی کتابوں، ہندوستانیوں کے عقائد، اسکینڈینیوین ممالک کے باشندوں، قدیم مصریوں اور میکسیکو کے لوگوں اور ان جیسی دیگر اقوام میں بھی ایک مسلح اعظم کے ظہور کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ عقیدہ تقریباً سبھی کے یہاں پایا جاتا ہے، مختلف طریقے سے، بس یہ ٹھیک ہے، کوئی نام دیتا ہے، کوئی کچھ نام دیتا ہے، کوئی کسی طرح رکھتا ہے، کوئی نظریہ، کوئی کس نظریہ ہے، نظریہ سب کا تقریباً یہی کہ آخر میں مسلح اعظم آئے گا، وہ دنیا کی اصلاح کرے گا، عدل انصاف سے دنیا کو بھر دے گا۔ اب ہم اس کے بعد عقلی دلائل کو شروع کرتے ہیں جو صاحب کتاب نے بیان کی۔ نمبر 1 الف یعنی الف۔ نمبر 1 نظام آفرینش ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ دنیا انسانیت کو بالآخر انصاف اور مبنی قانون کو ماننا پڑے گا، اور ایک عادلانہ نظام و پائیدار مسئلے کے آگے
سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ اس بات کی وضاحت یوں ہے کہ ہمارے علم کے مطابق نظام کائنات بہت سے نظاموں کا ایک مجموعہ ہے، اور اس تمام دنیا میں منظم قوانین کا وجود اس نظام ہستی کی وحدت و ہم آہنگی کی دلیل ہے۔ نظم و ضبط، قوانین اور منصوبہ بندی اور حساب و کتاب کا مسئلہ اس دنیا کے سب سے زیادہ حقیقی اور بنیادی مسائل میں سے شمار ہوتا ہے۔ نظم و ضبط جو ہے، قوانین نظم و ضبط انسان دنیا کا منظم ہونا، قوانین و منصوبہ بندی اور حساب و کتاب کا جو مسئلہ ہے، یہ دنیا کے سب سے زیادہ حقیقی اور بنیادی مسائل میں شمار ہوتا ہے۔ بڑے بڑے نظاموں سے لے کر ایک ایٹم کے ذرے تک، بڑے بڑے نظام دنیا میں اور ایٹم کے ذرے تک، یہ لاکھوں ایٹم سوئی کی نوک پر آ سکتے ہیں۔ لاکھوں ایٹم جو ہے وہ، یہ سوئی کی نوک کتنی بڑی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی ہوتی ہے، تو اس پر آ سکتے ہیں۔ تمام اشیاء ایک خاص اور صحیح طور پر نبے تلے نظام کے تابع ہے، یعنی پوری دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک نظام کے تابع ہے، نبے تلے نظام کے، خاص نظام کے تابع ہے۔ یعنی کہ ویسے چل رہا ہے معاملہ، ایک سسٹم سے چل رہا ہے، نظام کے تابع ہے۔ پوری دنیا کی ہر چیز ایک نظام کے تابع ہے۔ تمام اشیاء ایک خاص اور صحیح طور پر نبے تلے نظام کے تابع ہیں۔ ہمارے جسم کے مختلف اعضاء ایک انوکھے چھوٹے سے سیل سے لے کر دماغ و اعصاب کے پیچیدہ جال اور قلب و جگر کے کام کرنے تک، یہ سب کچھ اس طرح منظم ہے کہ بعض ماہرین کے بقول ان میں سے ہر ایک انتہائی صحیح گھڑی کی مانند کام کرتا ہے۔ جو ہمارے سیل ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سیل سے لے کر، چھوٹے سے سیل سے لے کر دماغ و اعصاب کے پیچیدہ جال، دماغ میں جال ہے، پیچیدہ جال اور قلب و جگر کے کام کرنے تک، جو ہمارا دل کام کرتا ہے، ہمارا جگر کام کرتا ہے، یہ سب ایک منظم طور پر چل رہا ہے۔ صحیح ہے، یہ سب کچھ اس طرح منظم ہے کہ بعض ماہرین کے بقول ان میں سے ہر ایک انتہائی صحیح گھڑی کے مانند کام کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ بے تکا دھڑکنے لگے گا، بے حساب دھڑکنے لگے گا، نہیں، دھڑکن بڑھ جائے گی تو آپ دل مشکل بن جائے گی، کم ہو جائے گی تو مشکل بن جائے گی۔ یعنی وہ ایک سسٹم کے تحت ہی چل رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ دھڑکنے لگے تو نقصان ہو جائے گا، کم ہو جائے حرکت تو نقصان ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو اس پر جتنی ضرورت ہے اتنی ہی اس میں دھڑکن ہونی چاہیے، اور وہ اسی طرح چلتا ہے۔ ایک صحیح انسان کا دل کیسے چلتا ہے؟ جتنی اس کو ضرورت ہے۔ ایک صحیح انسان جب دل کی دھڑکن بڑھ جائے یا گھٹ جائے تو انسان کو بیمار، اب سے علاج کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب چیزیں جس میں انسانی میں خود، چاہے وہ لیور ہو، چاہے وہ دماغ ہو، چاہے دل ہو، چاہے کڈنی ہو، گردے ہوں، چاہے اور چیزیں، وہ سب ایک حساب سے چل رہی ہے، نبے تلے حساب سے چل رہی ہے۔ کسی میں بھی کوئی زیادتی اور کمی نہیں ہے، کمی آ جائے گی، زیادتی ہو جائے گی تو انسان بیمار ہو جائے گا۔ سب اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں، صحیح۔ اور ان کے مقابلے میں انتہائی منظم ماشین کمپیوٹر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کمپیوٹر تو بہت اہم چیز ہے نا، مگر وہ بھی اگر کوئی سسٹم نظام سیٹ کرے تو ان جیسا سیٹ نہیں ہوتا، اتنا منظم مرتب، کوئی فرق نہیں ہو سکتا، اتنا ہونا چاہیے۔ کیا اتنی منظم کائنات میں انسان جو اس کل کائنات کا ایک جز ہے، انسان جو ہے وہ کائنات کا جز ہے، بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، بہت سارے اجزاء سے مل کے کائنات بنی ہے، تو انسان بھی ایک جز ہے۔ ایک بے رنگ اور غیر منظم جز کی مانند جنگ و جدال، خوریزی اور ظلم و ستم کے سائے تلے زندگی گزار سکتا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا کا ایک حصہ ہے، جز ہے، ہاں۔ تو دنیا تو بغیر سسٹم پہ نہیں چل رہی ہے، تو پھر انسان خود بغیر سسٹم پہ چلے گا کہ وہ غیر منظم ہو، جنگ و جدال میں پھنسا رہے، خوریزی میں پھنسا رہے، ظلم و ستم کرتا رہے یا برداشت کرتا رہے، کیسے کیا چلے گا؟ نہیں چل سکتے زندگی کے ساتھ۔ کیا نا انصافیاں، اخلاقی اور اجتماعی برائیاں جو کہ بے نظمی کی علامتیں ہیں، اسی طرح ہمیشہ انسانی معاشرے پر حاکم رہ سکتی ہیں؟ نہیں رہ سکتی۔ ایک دن ان کا جو ہے وہ آخر ہونا ہے، اختتام ہونا ہے ان کا۔ اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ نظام کائنات کا دقیق مشاہدہ ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ بالآخر انسانی معاشرہ بھی نظم اور عدل و انصاف کی طرف جھک کر اپنی خلقت کے صحیح راستے کی طرف واپس آ جائے گا۔ یعنی یہ دنیا کا منظم ہونا، دنیا کا سسٹم پر چلنا، دنیا کا ایک نظام کے تحت چلنا، یہ ہمیں اس بات کو درشاتا ہے کہ انسان بھی ایک کائنات کا ایک حصہ ہے،
کائنات کی کوئی چیز بغیر سسٹم اور بغیر نظم و ضبط کے نہیں چل رہی ہے. چاند سورج تو بہت بڑی چیز ہے، ستارے بہت بڑی چیز ہے. ایک ذرہ بھی بغیر سسٹم کے نہیں چل رہا ہے، بغیر نظام کے نہیں چل رہا ہے، بلکہ وہ بھی نظام کے تحت ہے. یعنی ایٹم جیسے مثال دی انہوں نے کہ ایک سوئی کی نوک پہ ایٹم کے لاکھوں ذرات آ سکتے ہیں، وہ بھی بغیر سسٹم اور نظام کے نہیں. سوئی کی نوک کیا ہوتی ہے؟ مختصر ہوتی ہے، اس پر اتنے ذرات آ جائیں تو وہ بھی بغیر سسٹم کے نہیں چلتے. چاند سورج تو بہت بڑی چیز ہے، ستارے تو بہت بڑی چیز ہے، تو انسان بھی تو اس کائنات کا ایک حصہ ہے. جب کائنات بغیر سسٹم کے نظام کے نہیں چل رہی ہے تو انسان کیسے بغیر بدنظمی کے ساتھ چلے گا کہ نہ کوئی قانون ہو، نہ دستور ہو، نہ عدل ہو، نہ انصاف ہو. کیسے چلے گا انسان؟ زندگی کیسے چلے گی؟ نہیں چلے گی. بلکہ ضروری ہے کہ کائنات میں عدل و انصاف ہو اور ایک ایسی شخصیت دنیا میں آئے کہ جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے، جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہو. اس وقت پر ایسا شخص آئے کہ اس پوری کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے اور عدل و انصاف اس میں قائم فرما دے. اور وہ شخصیت اور ذات کوئی اور ذات نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہمارے ہم سب کے 12ویں امام سیدنا و مولانا حضرت حجت بن حسن مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات مبارک ہوگی. یہ اگلی دلائل میں سے پہلی دلیل تھی نظام نظم و ضبط، یعنی دنیا کا نظم و ضبط پر چلنا، دنیا میں نظم و ضبط کا پائے جانا، کائنات میں یعنی نظام اور سسٹم کا پائے جانا، پوری دنیا کا نظم و ضبط کے تحت چلنا، نظام کے تحت چلنا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، بہت چھوٹے سے لے کے بہت بڑے تک، سب کا ایک نظام اور سسٹم کے تحت چلنا. لہٰذا انسان بھی اس کا جز ہے کائنات کا، تو وہ کیسے بغیر نظام اور سسٹم کے چل سکتا ہے کہ نہ کوئی قانون ہو، نہ کوئی نظام ہو، نہ قانون کی مثلا جو ہے وہ عمل قانون کو عمل جامہ پہنایا جائے، بلکہ دنیا ایسی بدنظمی کے ساتھ انسان چلتا رہے، ظلم ہو، ستم ہو، مختلفی ہو، قتل ہو، جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، امن نہ ہو، بدامنی ہو، نہیں، بلکہ انسان کائنات کا جز ہے اور پوری کائنات نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے، نظام کے ساتھ چل رہی ہے، تو انسان بھی نظام کے ساتھ ہی چلے گا اور انسان کو بھی نظام کی ضرورت ہے. لہٰذا اسی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، اس نظام کو مزید تقویت و قوت بخشنے کے لیے، جو بد نظمیاں دنیا میں آ گئی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اور پوری دنیا کو نظام اور سسٹم سے پر کرنے کے لیے، پوری دنیا کو صحیح نظام پہ لانے کے لیے اور دنیا کو انصاف سے بھرنے کے لیے ایک مصلح اعظم کی ضرورت ہے، جو ہمارے آپ کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ الشریف ہے. نفتفی دار باقی سہجی غزل انشاءاللہ. یعنی دوسری دلیل کیا ہے وہ انشاءاللہ کل آئے گی. فی امان اللہ، خدا